الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلند آواز سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک دفعہ اور اونچی آواز میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد بزرگ دوستو بھائی، آج ذی الحج کی 18 تاریخ ہے اور تاریخ اسلام میں یہ تاریخ بہت اہم ہے. اس میں دو ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے 18 ذی الحج کی تاریخ ہمیشہ یاد رکھی گئی، یاد رکھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یاد رکھی جائے گی. پہلا واقعہ تو یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کی طرف واپس لوٹ رہے تھے کہ غدیر خون کے مقام پر راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے ایک ایسا خاص اعلان کیا جس اعلان کے سبب سے ہمیشہ امت اس تاریخ کو یاد کرتی رہی ہے، کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کچھ ایسی اطلاعات پہنچی، کچھ لوگوں کی زبانی
کچھ ایسے کلمات حضور علیہ السلام نے سنے جس میں مولا علی کے بارے میں کچھ شکایتیں تھیں۔ ایک مقام پر حضرت مولا علی باقی صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے اور وہاں سے مال غنیمت جو آیا اس مال غنیمت میں سے حضرت مولا علی نے کچھ اپنے لیے مخصوص کیا، تو اس پر کچھ حضرات نے حضرت مولا علی سے ان کے اس عمل پر نفرت کی، مخالفت کی اور اس عمل پر رسول اللہ سے شکایت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، حضور نے فرمایا کہ جو کچھ علی نے وہاں سے لیا ہے علی اس سے زیادہ کا حقدار ہے۔ آپ میرے خیال ہے حاضر نہیں بیٹھے، اگر آپ حاضر بیٹھے ہیں تو اس میں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ یعنی بات یہ تھی کہ جی انہوں نے یہ چیز لے لی، تو سرکار نے فرمایا کہ اس پر تم شکایت کر رہے ہو، یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے، علی اس سے زیادہ کا حق رکھتا ہے۔ حضور نے جواب دے دیا۔ سرکار نے محسوس کیا کہ شاید کچھ ذہنوں میں میرے علی سے نفرت ہے، تو حضور نے وہ بیماری نکالنے کے لیے نفرت اور بغض یا اس قسم کی جتنے بھی کوئی ذہن انسانی میں چیز آ سکتی ہے، اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے سرکار نے اعلان عام کرنا مناسب خیال فرمایا، تاکہ میرے اور علی کے درمیان جو تعلق ہے، علی کا میرے ہاں جو مقام ہے، وہ میں اپنی پوری امت میں واضح کروں۔ کوئی بندہ کسی لاعلمی میں، غلط فہمی میں کہیں ایسا نہ ہو کہ علی سے بغض کر بیٹھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علی کے بغض سے بچانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان عام کرنا مناسب خیال فرمایا۔ غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ جب سرکار نے حج کیا تو ایک روایت یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کی تعداد 1,44,000 تھی، اور ایک روایت یہ ہے کہ 1,24,000 25,000 کم و بیش تعداد بیان کی جاتی ہے۔ تو اب 1,44,000 یا 1,24,000 یا 1,25,000 جتنے بھی صحابہ حضور کے ساتھ تھے، جنہوں نے حضور کے ساتھ حج کیا، ان میں سے جو مدینہ پاک واپس لوٹ کے جا رہے تھے ان کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، تو کچھ آگے جا چکے تھے، کچھ ابھی پیچھے تھے، درمیان میں سرکار کی سواری جا رہی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر پانی کا تالاب تھا، اور ایک جگہ حضور نے وہاں پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کر کے پھر سرکار نے حکم دیا کہ میرے لیے جگہ بنائی جائے۔ اب اونٹوں کے جو پالان تھے، ان پالان کو ایک کے اوپر دوسرا پالان رکھا گیا، اور اس طرح حضور نبی پاک علیہ السلام کے وہاں بیٹھنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے اونٹوں کے پالان کا منبر تیار کیا گیا۔ سرکار نے فرمایا میں اپنے سب غلاموں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، جو آگے جا چکے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، اور جو پیچھے ہیں انہیں آگے بلاؤ۔ میں اپنے سب غلاموں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمانے والے 18 ذی الحج کی تاریخ ہے، غدیر خم کا مقام ہے، اور حضور کو سن چکے ہیں کہ کچھ ذہنوں میں میرے علی کے بارے میں اچھا خیال نہیں ہے،
تو سرکار نے واضح کرنا تھا کہ علی کا میرے ہاں کیا مقام ہے، تو لہذا جو آگے جا چکے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے تھے انہیں آگے بلایا گیا۔ سارے صحابہ پورا اجتماع نبی پاک کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے بلاوا آیا ہے اور میں نے اس بلاوے کو قبول کر لیا، یعنی اے میرے دوستو، اے میرے صحابہ، اب یہ میرا تمہارا آخری سفر ہے، اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آ چکا ہے، میں نے دنیا چھوڑ جانا ہے۔ لہذا پہلی بات رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے بلاوا آ چکا اور میں نے بلاوے کو قبول کر لیا ہے، میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تمہارے پاس دو بھاری نعمتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں پھر سرکار نے فرمایا ان دونوں سے تمسک رکھنا، جڑے رہنا، جب تم ان سے جڑے رہو گے تو گمراہی سے بچے رہو گے۔ ان میں سے پہلی سرکار نے ارشاد فرمایا میں تمہیں کتاب اللہ قرآن شریف دے کے جا رہا ہوں، قرآن مجید دے کے جا رہا ہوں۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنی عطرت، اپنی اولاد، اپنی اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ اب یہ ارشاد فرمایا ان دونوں نے جدا نہیں ہونا، قرآن اور میری عطرت، میری اولاد، میری اہل بیت دونوں اکٹھے رہیں گے۔ قرآن میری اہل بیت سے الگ نہیں ہوگا، میری اہل بیت قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ اکٹھے پہنچیں گے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اس طرح حضور نے اشارہ کر کے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب نہیں ہوں؟ تمام صحابہ بولے یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں۔ اور دوسرا معنی علماء نے کیا کہ حضور ہماری جانوں کے مالک ہیں، تو دوسرے لفظوں میں سرکار نے پوچھا کیا میں تمہارا آقا نہیں ہوں؟ تمام تر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا ہیں۔ اب حضور جب یہ ارشادات فرما چکے، پوچھ چکے کہ کیا میں تمہارا آقا نہیں ہوں؟ سب نے کہا آپ ہمارے آقا ہیں، ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو بلایا، پیار سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ مسجد کی خدمت کرتے جاؤ اور علی کا ذکر سنتے جاؤ، مسجد کی خدمت کرو، اللہ کا گھر ہے، اور ساتھ مولا علی کا ذکر سنو۔ اختصار سے میں عرض کر رہا ہوں، ٹائم اتنا ہی ہے۔ حضرت مولا کائنات کو بلایا، اب سنو یہ اہل سنت کی روایات ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں اہل سنت کے اکابرین نے ان کو لکھا اور بیان کیا۔ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ حضور تاجدار گولڈن شریف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ حضور تاجدار گولڈن شریف فاتح قادیانیت سیدنا سید خواجہ پیر میرے علی شاہ گیلانی گولڈی رحمت اللہ نے لکھا۔ سرکار نے اعلان فرمایا اور حضرت مولا علی کو قریب بلایا، بلا کے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے سرکار نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے بلند کیا، اور بلند کر کے تمام صحابہ کے سامنے اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نہیں بولو ذرا پیار سے سبحان اللہ، اور پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، مصطفیٰ کا ارشاد ہے، جب مسواک والی حدیث پہ جھومتے ہو، جب باقیوں کی حدیث آئی ان کی شان مصطفیٰ کی زبان سے سنتے ہو تو خوشی کا اظہار کرتے ہو، یہ وہ بیان ہے جو مصطفیٰ نے علی کی شان میں فرمایا ہے۔ فرمایا جس کا میں مولا اس
اس کا نا آج تو علی مولا کا دن ہے، ذرا یاد دینا 1400 سال پیچھے چلے جائیں، تھوڑا ذہنی طور پہ سفر کریں، غدیر خون پہ پہنچے اور خیالات میں لے کے آئیں، وہ کیسا منظر ہوگا جب مصطفیٰ علی کی شان بیان کر رہے ہوں گے اور ابو بکر عمر عثمان سارے سن رہے ہوں گے، تمام تر صحابہ سن رہے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب مولا بمانا محبوب، کچھ لوگوں نے معنی میں ٹھوکر کھائی ہے، معنی کرتے ہوئے ٹھوکر کھا گئے، کچھ لوگوں نے مولا بمانا خلیفہ بلا فصل کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت یہ جو مالا میں بیان کر رہا ہوں یہ تاجدار مولا سیدنا خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ چونکہ مطلب تو یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے علی کی نفرت نکالنی ہے، علی کا بغض نکالنا ہے، تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرنے والوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے علی سے بھی محبت کیا کرے۔ یعنی اگر تم اکیلے میری محبت لے کر کے آؤ گے تو تمہاری محبت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی محبت قبول ہوگی جس کو میرے علی سے محبت ہوگی۔ تو یہ اعلان مصطفیٰ نے کھلے لفظوں میں فرما کے پوری امت کو بتلا دیا کہ محبت کے معنی میں اور علی الگ نہیں ہیں، محبت کے معنی میں اور علی الگ نہیں ہیں۔ میری محبت جس سینے میں ہوگی اس سینے میں علی کی محبت بھی ہونی چاہیے، اور اسی کو میرے حضور تاجدار مولا رحمت اللہ نے بیان کیا ہے کہ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی۔ جہاں مہر علی سے حضرت صاحب کی ذات مراد نہیں ہے، جہاں مہر علی سے مراد ہے علی کی مہربانی، مولا علی کی مہربانی۔ مہر علی ہے حب نبی، یعنی جس پہ علی مہربان ہوں اسے مصطفیٰ کی محبت ملتی ہے، اور جسے مصطفیٰ کی محبت مل جائے اس خوش نصیب کو علی کی مہربانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو پھر سنیے ذرا مہر علی ہے حب نبی ہے مہر علی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا۔ سرکار نے فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے۔ تو حضور نے حضرت مولا علی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اعلان عام کیا۔ شہید 18 ذی الحج کی تاریخ تھی۔ پھر آگے چل کے وقت گزرا، سرکار کے ساتھ کر کے خلیفہ اول صدیق اکبر حضرت پھر فاروق اعظم خلیفہ دوم، پھر خلافت کے منصب پر تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کا دور بڑا پیارا دور، خوبصورت دور، لیکن سرکار نے پہلے بتایا تھا عثمان تجھے قتل کیا جائے گا، عثمان تجھے شہید کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان اللہ تجھے ہدایت کی قمیض پہنائے گا، اور کچھ لوگ تیرے بدن سے وہ قمیض اتارنا چاہیں گے، اگر عثمان اپنے بدن سے اس قمیض کو اترنے نہ دینا، اس قمیض کو اپنے بدن سے اترنے نہ دینا۔ اس میں محدثین بزرگوں نے لکھا قمیض ہدایت سے مراد خلافت تھی۔ مصطفیٰ اشارہ کر گئے کہ کچھ لوگ تجھے منصب سے ہٹانا چاہیں گے، مگر عثمان آخری لمحے تک اس منصب کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو محاصرے میں لے لیا دشمنوں نے۔ آخری جملہ سنو، قوم کا نہیں پتہ چلتا
جس عثمان کے پیچھے 12 سال نمازیں پڑھی ہیں، جس عثمان غنی کے پیچھے 12 سال نمازیں پڑھی ہیں، یہ جو باہر کھڑے ہیں یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو عثمان غنی کو شہید کرنے آئے۔ کچھ لوگ منافق جو وہاں پر رہ رہے تھے یہودیوں کے ساتھ مل گئے، سازشیوں کے ساتھ مل گئے، حضرت عثمان غنی کو گھر میں محصور کر لیا، کہا کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی پانی نہیں پلا سکتا، کوئی کھانا نہیں کھلا سکتا۔ حضرت عثمان غنی کو 40 دن پیاسا رکھا گیا، 40 دن بھوکا رکھا گیا۔ حضرت مولا علی آئے، آ کے کہنے لگے امیر المومنین اجازت دے ہم ان بدمائیوں کے سر قلم کر دے۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں اپنی جان کی خاطر مصطفیٰ کے شہر مدینہ کی گلیوں کو خون سے رنگین ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میری جان جاتی ہے تو جائے، مجھے قتل کرتے ہیں تو کریں، میں شہید ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، لیکن میں اپنی ذات کی خاطر مصطفیٰ کے مدینے کی گلیوں کو خون سے رنگین ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری لمحہ جب خلیفہ سوم کا، جامع القرآن کا، حیا و شرم کے پیکر حضرت عثمان غنی کا آخری وقت آیا، سنو قرآن کی محبت سے سرشار امت، آج قرآن کو جلایا جا رہا ہے، آج قرآن کو جلا کے امت کے سینوں کو جلایا جا رہا ہے۔ اور قرآن یہ جو تیرے پاس ہے، میرے پاس ہے، یہ جو کتابی صورت میں جمع ہو کے قرآن تجھے مجھے ملا ہے، اس کا جمع کرنے والا بھی عثمان غنی ہے۔ جامع القرآن عثمان ابن عفان ہے۔ آخری وقت آیا، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، مگر حضرت عثمان غنی کی جھولی میں قرآن رکھا ہوا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب جو دشمن نیچے اتر کے آپ کے گھر میں آئے، آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی، آپ کے پاس تھی، تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا، حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے اور اس آیہ مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیہ مبارکہ ہے۔ جب عثمان غنی پر وار ہوا تو خون کا قطرہ عثمان غنی کے جسم سے نکلا تو اسی آیت پہ جا کے گرا، گویا قرآن نے عثمان کا خون جذب کر دیا۔ بس آخری جملہ سن لو، کہتے ہیں جہاں کوئی شہید ہوا وہ مقام شہادت قیامت کے دن اس کے شہید ہونے کا گواہ ہوگا۔ کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی گواہی کربلا کا میدان دے گا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ آج 18 ذی الحج اپنے بچوں کو بتاؤ، تیسرے خلیفہ کی شہادت کا دن ہے، تیسرے خلیفہ کی شہادت کا دن ہے، مظلوم مدینہ کی شہادت کا دن ہے، شہید مدینہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق میرا عثمان ہوگا، جنت میں میرا رفیق میرا عثمان ہوگا۔ اور یار جو عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں، عثمان غنی سے چلتے ہیں، وہ اپنا ٹھکانہ خود سوچے کہاں ہوگا ان کا ٹھکانہ۔ حضرت عثمان کا مقام تو مصطفیٰ نے بیان فرما دیا، فرمایا عثمان میرا رفیق ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی حضرت عثمان نے تو کنفرم پکی بات ہے کہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہونا ہے۔ اب جو حضرت عثمان سے چلے گا، دشمنی کرے گا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے، وہ خود سوچ لے۔ کتنے نصیب والے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کی محبت بھی دی ہے اور قرآن والوں کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی کے درجوں میں بلندیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا